بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ نے چادر رکھی اور جوتے مبارک اتارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ کے بل لیٹ گئے۔ بس آپ اتنی ہی دیر لیٹے ہوں گے کہ جتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا ہوگا کہ میں سو گئی ہوں۔ جب آپ نے یہ خیال فرمایا کہ میں سو گئی ہوں، آپ نے نہایت آہستگی سے اپنی چادر اٹھائی اور نہایت آہستہ سے جوتے پہنے اور دروازے سے باہر نکلے اور نہایت نرمی اور آہستگی کے ساتھ دروازے کو بند کیا۔ تو میں نے بھی اپنے آپ کو ڈھانپا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بقیع میں پہنچ گئے۔ پھر آپ کافی دیر تک کھڑے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ پھر آپ تیزی سے لوٹے اور میں بھی تیزی سے گھر کی طرف پلٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ میں لیٹی ہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے اور مجھے پیار سے فرمایا، اے عائشہ، تم گھبرائی ہوئی اور بے چین کیوں ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، کوئی بات نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے بتاتی ہو یا لطیف خبیر ذات مجھے خبر دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اور آپ نے سارا ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سایہ تمہارا ہی تھا جو میں نے اپنے آگے دیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، لوگ جتنا بھی کسی بات کو چھپا لیں لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب تم نے مجھے دیکھا تھا۔ بس انہوں نے مجھے پوشیدگی اور آہستہ سے آواز دی اور میں نے بھی انہیں آہستہ سے جواب دیا تاکہ تمہیں خبر نہ ہو۔ جب میں نے یہ سمجھا کہ تم سو چکی ہو تو میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور یہ کہ کہیں تمہیں جگانے سے تم خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ بس جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کے پاس جائیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے لیے کیسے دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہو، ترجمہ، سلامتی نازل ہو مومن مسلمان مرد اور عورتوں پر جوان جو ان گھروں میں رہتے ہیں، یعنی قبرستان میں دفن ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم میں سے ان لوگوں پر جو موت میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، اور ان پر بھی جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی زندہ ہیں، اور بے شک ہم ایک دن انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، یعنی ہم بھی موت کا ذائقہ چکھنے لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی سیر و سیاحت میں تھے کہ انہوں نے ایک بلند پہاڑ کی طرف دیکھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک ایسا سخت پتھر دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور ان کے گردن اور اس کے گرد پھرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی، اے عیسیٰ علیہ السلام، جو
کچھ تم دیکھ رہے ہو؟ کیا میں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تمہارے واسطے ظاہر اور بیان کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہے میرے رب۔ اس کے بعد وہ پتھر شاک ہوا اور اس سے ایک ایسا بزرگ ظاہر ہوا جس کے بدن پر بال کا کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں سبز چھڑی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے انگور تھے اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اس پتھر میں کب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا، 400 برس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہے میرے اللہ، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ تو نے کوئی مخلوق اس سے افضل پیدا کی ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کسی کے شعبان کا مہینہ پایا اور اس کے 15ویں شعبان کی رات کو نماز پڑھی تو اس کی یہ عبادت میرے نزدیک ان 4 برسوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے رب غروب آفتاب سے بھی ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کوئی مبتلا مصیبت ہے کہ میں اس سے عافیت دوں۔ اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ رات ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھلتا ہے اور ایمان والوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے مشرک، کاہن، زانی اور جادوگر کے، وہ جب تک اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کے دروازوں کو کھولا ہوا پایا اور یہ دیکھا کہ پہلے دروازے سے فرشتہ ندا کر رہا ہے کہ اس رات رجوع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرے دروازے کا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تیسرے دروازے والا پکارتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چوتھے دروازے کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ آج اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پانچویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کہتا ہے کہ آج صحابہ ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتویں دروازے کا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ آٹھویں دروازے کا فرشتہ پکارتا ہے، کوئی بخش طلب کرنے والا ہے تاکہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بہشت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کی امت سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے چند ساتھی بھی ساتھ تھے اور ایک دم ایک شخص حیرانی، پریشانی اور بدخواہی اس کے علامہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور، میں نے آج صبح کے وقت ایک نہایت بھیانک خواب دیکھا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، خدا کے لیے میری مدد فرمائے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں۔ اچانک ایک شیر کے دہاڑنے کی آواز سن کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں کنویں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوفناک شیر میرا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑ اس کنویں میں لٹک رہی ہے۔
شیر سے بچنے کے لیے اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر کنویں میں اترنے لگا۔ اتنے میں شیر کنویں کے منہ پر آ گیا اور نہایت غصے میں مجھے اوپر سے گھورنے لگا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اوپر آؤں تو وہ مجھے اپنا لقمہ بنائے، یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کنویں میں کتنا پانی ہے۔ میں نے جو نیچے نگاہ ڈالی تو لرز اٹھا، کیونکہ وہ کنواں خشک تھا۔ اس میں پانی کے بجائے ایک نہایت خوفناک اژدہا تھا جو منہ پھاڑے اس انتظار میں تھا کہ میں نیچے اتروں اور مجھے ہڑپ کر کے لے۔ کنویں کے منہ پر شیر اور تہہ میں خوفناک اژدہا، دونوں مجھے نگلنے کے لیے تیار ہیں۔ یا خدایا، میں کیا کروں؟ درخت کی جڑ کی ایک شاخ میرے واحد سہارا تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاقاً تھوڑی دیر بعد میں نے نگاہ اٹھائی تو ایسا منظر دیکھا کہ میں کانپ اٹھا اور موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید اور ایک سیاہ پرندہ ہے، دونوں کنویں میں لٹکے ہوئے اس جڑ کو کتر رہے ہیں۔ اب میری موت یقیناً تھی کہ کیونکہ جس تیزی سے اس شاخ کو وہ پرندے کتر رہے تھے، بہت جلد وہ شاخ ٹوٹ جاتی اور میں دھڑم سے اژدہے کے منہ میں چلا جاتا۔ امید کی نبض ڈوبنے لگی اور میں سخت اضطراب میں تھا کہ میری آنکھ کھلی گئی، جسم میں لرزہ طاری تھی اور سارا بدن پانی کے شہابوں میں حضور میں بھاگا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خدا کے لیے مجھے نا امید نہ فرمائیں، اس خواب کی تعبیر بتائیں، کوئی سی مصیبت آنے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ اس خواب کو سن کر چمک اٹھی۔ فرمایا، یہ خواب تمہیں حقیقت ہے، مگر افسوس کہ تم لوگ خواب کو حقیقت اور حقیقت کو خواب سمجھنے کو عادی ہو۔ سنو، وہ فرشتہ اجل ہے جو ہر وقت تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ درخت کی جس جڑ کو پکڑ کر تو لٹکا ہوا تھا، یہ تیری تار حیات ہے، اور وہ سفید اور سیاہ پرندے دن اور رات ہیں جو تیری زندگی کی مہلت کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ کنویں کی تہہ میں جو اژدہا منہ کھولے ہوئے تھے، تجھے نگاہ لینے کے انتظار میں تھا، یہ سادہ نہیں، تیری قبر ہے جس میں ایک نہ ایک دن گر جانا ہے۔ حقیقت کو خواب میں سمجھنے والے، اب میں ہوش میں آؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ دنیا فانی ہے، اس میں کوئی سدا رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جتنا ہو سکے نیک اعمال کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے اوپر تہمت نہ لگاؤ، اپنے اعمال ایسے ہی ضائع نہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، 5 وقت کی نماز جمعرات ادا کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے گزرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔